سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا تم سے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس معاف کر دے گا جس کو چاہے، يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آخری رکوع شروع ہو گیا ہے، اور ان آخری رکوع کی خاص فضیلت احادیث شریف میں بیان ہوئی ہے۔ ویسے تو سورہ بقرہ جو ہے اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن اس آخری رکوع کے بارے میں ایک حدیث شریف آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس، جو حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آواز آئی، جیسے کہ اوپر سے دروازہ یعنی دروازے کی آہٹ سنائی دی، جیسے کہ دروازہ کھولتے ہیں نا تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، اس طریقے سے آواز آئی، اور ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز آئی، ایک صاحب تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کروایا کہ حضور یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ آسمان سے دنیا کی طرف آیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا، یعنی صرف آپ کے پاس تشریف لایا ہے۔ فرشتے نے سلام عرض کیا اور کہا کہ ابشر بالنورین، حضور آپ بشارت لے لیجئے دو نوروں کی، فاتحۃ الکتاب و آخر سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے، آخر سورہ بقرہ، یہ دو نور ہیں جس کی بشارت لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئے۔ یہ دو نور جو ہیں یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ قرآن پاک تو ویسے بھی یعنی نور ہے، سارے کا سارا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن پھر اس میں خصوصی درجات بھی ہیں، بعض آیاتوں کے، بعض صورتوں کے خصوصی درجات ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، اس کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، 7 مثانی ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا خلاصہ بھی ہے۔ اور پھر آپ نے ابھی تلاوت کی تھی آیت الکرسی کی، عظیم الشان صورت ہے، قرآن پاک کی عظیم الشان آیت ہے،
تو اس میں بعض جو چیدہ وہ چیز ہیں تو ان کی خصوصی فضیلتیں ہیں سامعین کرام، اور جو کہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اس میں سورہ اخلاص ہے، جس کا ثواب جو ہے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو بعض صورتیں، بعض آیاتیں خصوصی درجہ لیے ہوئے ہیں سامعین کرام، تو اس کی فضیلت کو بھلانا نہیں چاہیے اور ان سے اپنے دل کو روشن رکھنا چاہیے۔ اور یہ نور ہے، اور اگر یہ ہمیں یاد ہو گئی ہیں صورتیں، یہ جو بھی اہمیت کی صورتیں ہیں، تو اس میں بڑی برکات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ رکوع جو ہے خاص طور پہ یہ آپ یاد کر لیں اور اس کی تلاوت کیا کریں۔ یہ آخری رکوع جو ہے یہ تقریباً خلاصہ ہے، اس تمام رکوع کا خلاصہ ہے، اور بڑی اہمیت کے مضامین ہیں اس میں، اور بنیادی مضامین ہیں۔ تمام سورت کو نچوڑ کے اس کا ایک خلاصہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر آپ دیکھیں تو سورت، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں تو اس میں ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر بیچ میں جو ہے اس کی تفاصیل ہوتی ہیں، یا دیگر اقوام کے قصے بطور مثال کے یا عبرت کے، اس کے دلیل کے طور پہ، ان مضامین کی دلیل کے طور پہ آتے ہیں۔ اور پھر آخر میں جو بڑی صورتیں ہیں ان کے آخر میں ایک پھر تمام مضمون کو سمیٹ کے ایک مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو کوئی لطف نہیں آتا، یعنی جو سرسری طور پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اس میں کچھ خاص ربط کا مضمون نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مضمون گزر چکا ہے، سیاق و سباق سے آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ قرض کا مضمون تھا، یعنی اس سے بالکل پہلے جو ہے وہ قرض کا مضمون، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو قرض کا مضمون تھا، اور یہ سارا مضمون جو ہے وہ لین دین کا اور مالی معاملات کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سورت کا آخری جو ہوتا ہے یہ تقریباً خلاصہ ہوتا ہے، اس میں مضمون کو ذرا سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اصل جو چیز ہے آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ سے اگر ہم شروع کریں تو سورہ فاتحہ اور یہ دو نور ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو مرکزی مضمون تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ بتائیے۔ تو یہ ایک مرکزی مدعا تھا اس سورت کا، اور بہت اہم ترین مدعا تھا کہ اے اللہ تعالی ہمیں تو آپ نے بھجوا دیا ہے، اب زندگی کا جو صحیح طریقہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ آپ اس کی ہمیں ہدایت دیجیے۔ وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ بتائیے جن پہ تیرا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ آپ نے سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگی، پھر متصل سورہ بقرہ شروع ہوئی، اور اس میں فوراً جواب دے دیا گیا کہ میرے بندے نے جو سوال کیا تھا یا جو دعا کی تھی اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اے سائل، اے متلاشی حق، اے صراط مستقیم کے تلاش کرنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم اگر ہدایت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا راستہ چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، اور وہ راستہ چاہتے ہو جو بالکل سیدھا ہے، تو یہ وہ کتاب ہے، یہ تمہیں وہ راستہ بتاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہ صراط مستقیم یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو سامعین اکرام، سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اہدنا صراط المستقیم، اور سورہ بقرہ میں جواب آ گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر متقین کی صفات بیان ہوئی، پھر کافروں کا تذکرہ ہوا، پھر منافقوں کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ غور کریں، بنیادی جو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے سامعین کرام اس کتاب میں، یا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں تو حکم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او کما قال یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، بندگی رب کی طرف دعوت ہے۔ اب اس سے پہلے جو قوم گزر چکی تھی بنی اسرائیل، اور ان کے طرف ہدایت آئی، اور انہوں نے اس ہدایت سے جس طرح انحراف کیا اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور جو کرتوت اور برے اعمال انہوں نے کیے اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اور اپنے اوپر خود جو مظالم ڈھائے، تو پھر اس کی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح بیان کر دی، صرف اس لیے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ دیکھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں میں نے یہ ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے، نبی بھجوایا ہے، تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے بھجواؤ، پیش کرو، نمونہ بن کے پیش کرو، اور رسول تمہارے سامنے ایک گواہ کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں گے۔ تو پھر گزشتہ قوم کے سامعین کرام اعمال اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ وہ چیزیں جو گزشتہ قوم کو ہدایت دے کے جن چیزوں میں ان کو آزمایا گیا، یا جن چیزوں میں وہ فیل ہو گئے، اور جن اعمال کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق ہو گئے اور گمراہ ہو گئے، وہ سارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیے ہیں، اور یہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ان کی بیان کی گئی ہے، اور سامعین کرام یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن جو ہے یہ کہانیوں کی کتاب ہے اور اس میں غیر ضروری تفاصیل اور مضامین آئے ہوئے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ گزشتہ قوموں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں، اور ہمارے رسول نے ہمیں خبردار کیا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ۔ اے مسلمانوں، اس وقت تو تمہاری حالت اچھی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم گزشتہ اقوام کی پیروی کرو گے، لشت بلشت، ہاتھ بر ہاتھ، یہاں تک کہ کوئی اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس میں جانے کی کوشش کرو گے، ان کی اتباع میں یہ کام بھی کرو گے۔
اسی طرح مختلف احادیث آئی بھی ہیں سامعین کرام۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن جو ہے قصوں کی اور کہانیوں کی کتاب ہے، بلکہ اس میں جو مضامین ہے وہ اس کے مدعا کے دلیل میں بیان ہوئے ہیں۔ اور دوسرے خاص طور پہ جو سورہ بقرہ یا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حالات ہمیں بیان کیے ہیں، یا جو بھی گزشتہ قوموں کے حالات ہیں اور جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بیان کر دیے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اعمال بد اس کا ہم شکار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو بیان کر کے یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا وہ قوم شکار ہوئی اور ان سے وہ درجہ لے لیا گیا جو کہ درجہ اب مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی ان کو قوموں کی امامت سے معزول کر دیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ درجہ تھا بنی اسرائیل کا، تمام اقواموں کی امامت کا، لیکن ان سے بوجوہ، اور وہ وجوہات جو ہیں قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان وجوہات کی بنا اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ ان سے لے لیا۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ توجہ رکھیں تو یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اس کا اصل میں تو میں اس کا ربط بیان کر رہا ہوں، اور ربط للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا سامعین اکرام کہ قرآن کا مدعا جو ہے وہ کیا ہے؟ بندگی رب ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لینا مکمل طریقے سے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم نے جو مرکزی دعا تھی وہ مانگ لی ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اہدنا صراط المستقیم، پھر فوراً ہمیں اس کا جواب دے دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے، اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی، متقین کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تھوڑی سی توجہ رہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی ہستی کو بھی شریک نہ کرو، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، کسی چیز میں بھی اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اس کی بندگی میں یا اس کی محبت میں یا مقصدیت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ ایک مقصود ہے، ایک محبوب ہے، ایک مطلوب ہے، ایک معبود ہے۔ تو سامعین کرام، انسان، اب یہ جو آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بہت بنیادی آیت ہے سامعین کرام۔ اصل خرابی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ظاہر کا دھوکہ اگر کسی کو لگ گیا تو پھر اس کی اصلاح تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھے، حقیقت کو سمجھے، حقیقت کو جانے، اور حقیقت کے مطابق اپنا ایک راہ عمل متعین کرے۔ جو یہود کی قوم تھی سامعین کرام، جس کا اچھی طرح ہم نے تذکرہ پڑھ لیا، اس کا ان تمام، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا حاصل مطالعہ کیا ہے کہ یہ قوم ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو گئی، ظاہر کو یہ اصل سمجھ بیٹھی، پیسے پر یہ لٹو ہو گئی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ظاہری کا یہ خیال رکھنے لگی۔ آپ اس میرے تمام الفاظ میں پھر اس کی جو ہم نے تفصیل پڑھی ہے نا، تو وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ظاہر کے فریب میں آ گئی،
ظاہر کے لالچ میں آ گئی، دنیا کے لالچ میں آ گئی، اور اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک سمجھ بیٹھی، اور پھر یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے سامعین کرام۔ اگر ہم دنیا اور ما فیہا میں رہتے ہوئے کسی بھی چیز کو اپنا تصور کر لیں، اپنی ملکیت تصور کر لیں، تو معاملات خراب ہونے، بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جان ہے، یہ تو ایک امانت ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے یہ جان۔ یہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی کو، اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ بیٹھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عطا کیا ہے سامعین کرام، مال ہے، اولاد ہے، اور جو بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ بھی امانت ہیں۔ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اولاد انسان کو دیتا ہے، یہ اولاد بھی انسان کی اپنی نہیں، ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ مال اگر کچھ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی فراخی رزق کرتا ہے اور تنگی رزق کرتا ہے، تو دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ دینے والا، لینے والا، النافع الضار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے سامعین کرام، میری بات یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، ہم لوگ بھی اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے ہم مالک بن کے بیٹھے ہیں۔ اس جان کو، جو زندگی ہے، اس کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں۔ بھئی میری مرضی، میں اپنی مرضی جیوں گا یا جیوں گی، یہ ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ اپنی، آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ ہم استعمال کریں، اصل جو چیز ہے، ہمارے جو نیت ہے یا جو ارادہ ہے، اس کا اظہار ہم اپنے اعمال سے کرتے ہیں۔ ہر چیز کے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا سامعین کرام، پھر میں کہہ رہا ہوں مشکل نہیں، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہماری غلطی یہ ہے آج کے معاشرے کی بھی، یہ تو ایک یہود تھے جو اس غلطی کا شکار ہو کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے اور دنیا داری کے چکر میں پڑ گئے۔ لیکن اگر دیکھیں آج بھی تقریباً وہی کیفیت ہے۔ ہم لوگ، ایک سادی سی بات ہے کہ ہم لوگ تو دنیا کے چکر میں پڑ گئے اور دنیا پہ اب لٹو ہو گئے، دنیا ہی چاہیے، دنیا ہی کا خیال ہے۔ تو اس پہ ذرا سوچنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ساری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا نہ ہو تو پھر دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، دنیا میں زیادتی ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، بظاہر ہم خوش ہو جاتے ہیں، پیسے آئیں تو خوش ہو جاتے ہیں، پیسے چلے گئے تو ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، ڈھول ڈھمکے بجانے لگے، اولاد اللہ تعالیٰ نے لے لی تو رونے لگے۔ ایک رونا تو جو فطری ہے وہ تو ہے، لیکن دھاڑے مار مار کے رونا، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ تو پھر آپ کے عقیدے میں فرق ہے۔ اگر آپ کسی بھی جانی اور مالی نقصان پر خفا ہوتے ہیں تو اور صبر سے کام نہیں لیتے، صبر اور شکر سے کام نہیں لیتے، تو عقیدے میں پھر فرق ہوتا ہے۔ تو سامعین اکرام، اس وقت غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جب جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور سامعین اکرام، اس دھوکے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں اس دھوکے میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب بھی ہوں، آپ کی امی جان بھی ہوں،
آپ کے بھائی ہوں، آپ کے بہن ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے یعنی گرد و پیش جو ہیں، ظاہر ہے کہ یہ لیکن ہر ایک کی آپ ذہنیت کو دیکھیں، سب لوگ، تقریباً سب لوگ، مطلب وہ لوگ تو خوش قسمت ہیں اور شاباش کے قابل ہیں جو اس زندگی کو، اس مال کو، اس دولت کو، اس جسم کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کا سمجھتے ہیں، اور ایک امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، بطور نیابت کے وہ استعمال کر رہے ہیں. ایسے لوگ تو پھر شاباش کے قابل ہیں، ان کا میں تذکرہ نہیں کر رہا. میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو ظاہر کے دھوکے میں آ گئے. اس مال اور جان اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ، سامعین کرام، ایسے لوگ کثیر تعداد میں ہیں. بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا لیکن اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے. پیسے خوب بینکوں میں بھرے ہوئے ہیں، جمع کے رکھتے ہیں. دنیا میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، مکان بناتے ہیں تو بے دریغ لگاتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں اگر یعنی دینا پڑ جائے تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے ان پہ. اللہ کی راہ میں دینا، یہ تو یعنی ایسے حالات کا تو ہم شکار ہیں کہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ اخلاص سے نہیں ہوتا، بے دلی سے. اگر کوئی خرچ کرے بھی تو بے دلی سے ہوتا ہے، بے دلی سے ہوتا ہے، اور تھوڑا خرچ کرتے ہیں. اپنا گھر بنانے کی بات ہو تو بے درے خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ اپنا گھر ہے بھائی، ساری عمر کے لیے رہنا ہے. ساری عمر ٹھیک ہے بھائی، ساری عمر تم رہ لو اس گھر میں. لیکن یعنی غلطی، میں آپ کو یہ آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تمہارا تو ہے ہی نہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے سامعین کرام. اگر میری اس بات کو آپ نے یعنی قبول کر لیا، اور اگر آپ کی یہ ذہن میں آ گئی، اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ ظاہر کے دھوکے سے نکل آئے، اگر ایسا ہو گیا کہ آپ نے اپنی مال اور جان کو اللہ تعالیٰ کا، اس کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا، اگر ایسا ہو گیا کہ آپ اپنی زندگی میں اختیار استعمال کرنے سے، اپنا اختیار استعمال کرنے سے باز آ گئے، اگر ایسا ہو گیا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں اپنا تصرف، اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے باز آ گئے، تو یہ صورتحال پھر قابل تحسین ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور اس مال اور جان کو آپ اپنا سمجھ بیٹھیں، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے ماں ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا 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 تیرا کچھ بھی نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. حقیقت کو آپ دیکھیں، للہ میراث السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کی میراث جو ہے، یعنی میراث آپ کو پتہ ہے کہ جو رہ جانے والی چیز ہے وہ تو وارث کی ہوتی ہے. تو الوارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے الوارث، یعنی حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے. یہ ایک تصور ہے سامعین اکرام، اگر ہم لے آئیں. دیکھیں یہ خلاصہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آخری رکوع میں خلاصہ بیان ہوتا ہے. بندگی رب اس وقت ہم کر سکیں گے یا آسان ہو جائے گی جب ان ساری چیزوں کو، ساری نعمتوں کا جو ہمارے پاس ہیں، اس کا مالک ہم اپنے آپ کو نہ سمجھیں، یہ پرائی چیز سمجھیں.
اب ظاہر ہے کہ ہم میں اور اللہ تعالیٰ میں تو فرق ہے نا. ہم تو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، آقا ہے، رب ہے. تو مالک اور مملوک تو برابر ہو نہیں سکتے. ہم نے اپنے آپ کو آقا جان لیا ہے. آپ دیکھیں نا بعض لوگوں کے رویے جو ہوتے ہیں اپنے، یعنی رویوں کا، پھر رویوں سے پھر انسان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے. ایک دکان میں یعنی ایک آدمی کی دکان ہے، اس میں 10 نوکر ہیں، وہ ان سے کس طریقے سے بات چیت کرتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے. پھر ایک کارخانے میں، ایک کارخانہ ہے ایک آدمی کا، اس میں 100 کاریگر لگے ہوئے، وہ مالک کس طریقے سے پیش آتا ہے، کس طریقے سے بات چیت کرتا ہے. یہ بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کے یقین کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی اتنے ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان کے رکھ رکھاؤ اور رہائش سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو اپنا سمجھ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا سمجھ رہا ہے. اگر یہ تمام چیزوں کو اللہ کا سمجھے گا تو یہ پھر اپنی مرضی سے نہ وقت استعمال کرے گا اپنا، اور نہ اپنی مرضی سے اپنا پیسہ استعمال کرے گا. ہر وقت جو ہے پھونک پھونک کے قدم رکھے گا. امانت جو ہوئی، اور امانت تو پھر جو جس کی ہے تو اس سے پھر پوچھ کے استعمال کرنی ہوتی ہے. ایک تو امانت جو ہے، یعنی یہ استعمال کرنا نہیں چاہیے اپنی مرضی سے. اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر جس کی یہ امانت ہے، جو اس چیزوں کا مالک ہے، اس سے آپ نے پوچھنا ہے. دیکھیں مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمیں کہ بھئی تمہارے پاس جو یہ مال و جان ہے، اس کو میں نے بتانا ہے تمہیں، اور تم نے میری مرضی سے اس کو استعمال کرنا ہے. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمیں سمجھایا ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ہاں بتائیے کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس کی راہ میں محنت کرو اپنے مال اور جان سے. کیا مطلب؟ مال اور جان کو اپنا نہ سمجھو، اس سے پوچھو، اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو مال اور جان کو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. تو سامعین کرام، یعنی یہ تصور جو ہے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک آیت جو ہے بڑی مرکزی آیت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بہت مرکزی. اگر یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی اور اس مال و جان کو اپنا نہ سمجھا، اللہ کا سمجھا، مالک اللہ کو سمجھا، پھر اب یہ ہے نا کہ سارے کام پھر آپ نے پوچھ کے کرنے ہیں. اگر آپ کا یقین آ گیا کہ ہاں اس کا مالک تو اللہ ہے، اور یہ تو امانت ہے، چند روزہ امانت ہے میرے پاس، اور یہ امانت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. میں نے یہ امانت جو تھی یہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ بار امانت اٹھا لیا. تو امانت کے الفاظ وہاں بھی استعمال ہوئے ہیں،
اور حقیقت میں یہ امانت ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کی حیثیت مالک کی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت جو ہے خلیفہ سامنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ مختار نہیں ہے۔ یہ حقیقت جان لینی چاہیے۔ آج تو ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کا مالک اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں مالک اور کیا ہوتا ہے کہ وہ تصرف خود کرتا ہے اپنے اختیار سے۔ زندگی میں ہم لوگ تصرف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یعنی ہم تو رہ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، باقی دنیا تو، لیکن پاکستان کے لوگ، آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے لوگ یہ زندگی، یہ جسم اور ان کے پاس جو مال ہے، یہ اللہ کی مرضی سے استعمال کر رہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مالک جو ہے، ہماری زندگی کا مالک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے وقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو اولاد ہے اس کا مالک، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی اس کو ایک امانت کے طور پہ، اولاد کو امانت کے طور پہ لیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، مال و دولت جو بھی ان کے پاس ہے، کیا وہ اس کو اپنے مال و دولت کا اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے؟ اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے؟ اپنی مرضی سے اس کو خرچ نہیں کرتے؟ یقیناً اپنے مال کو لوگ اپنا سمجھ کر، اللہ کے مال کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اپنا سمجھ کے اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، سگریٹ نوشی ہے، یہ یعنی صرف سمجھانے کے لیے ایک بات میں کر رہا ہوں، سگریٹ نوشی ہے، تو یہ پیسے جو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہ ہم ایک تو دیکھیں اپنی صحت، سگریٹ نوشی میں آپ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے جسم کو بالواسط براہ راست نقصان بھی دے رہے ہیں۔ یعنی جسم کو بھی آپ نے اپنا مالک سمجھ لیا ہے، اس کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس میری مرضی ہے، میرے جسم ہے، میں سگریٹ پیوں یا نہ پیوں۔ پھر مال کو بھی آپ نے اپنا سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہیں کی ہے کہ آپ نے سگریٹ پینا ہے یا فلاں نشہ کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے وہ نشہ کرتے ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اور جو آپ کی ضروریات میں شامل نہیں ہے۔ یعنی وہ چیز آپ استعمال کر رہے ہیں جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ خوراک میں آپ کی شامل ہے، بلکہ وہ آپ، یعنی یہ ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مال کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، جسم کو اپنا سمجھ رہے ہیں، وقت کو اپنا سمجھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے۔ اب تمام یہ ایک مثال ہے، اب آپ دیکھ لیں، اپنی مرضی سے ہم کپڑے پہن رہے ہیں، کسی نے نیکر چڑھائی ہوئی ہے، گھٹنے سے اوپر تک نیکر چڑھائی ہوئی ہے، اور آستینیں ایسی کھلی ہوئی ہیں، اور کچھ عجیب حلیہ بنایا ہوا ہے اپنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی استعمال کر رہا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا اللہ سے اور اس کے رسول سے، قرآن سے نہیں پوچھ رہا، حدیث سے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کیسا لباس پہننا چاہیے۔ یہ خود مالک سمجھ بیٹھا ہے اپنے آپ کو۔ جو بال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، مثال کے طور پہ سر کے بال، یہ صرف مثالیں میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ کیونکہ بغیر مثالوں کے تو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سر کے بال ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے سر کے بال رکھے ہوئے، وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، نئی خانے میں تصویر، وہ پوچھتا ہے کہ کون سی تصویر آپ کو پسند ہے، تو اس میں ساری تصویریں ہیں، لیکن ایک باشرہ انسان کی تصویر نہیں ہے اس میں۔ آپ دیکھیں نا وہ تصویریں، کسی کا خط ایک طریقے سے ہے، کسی کا فرینچ کٹ ہے، کسی کا دوسرا کٹ ہے، کسی کا تیسرا کٹ ہے، کسی کے بال لمبے ہیں، کسی کے فوجی کٹ ہیں، کسی کیا کٹ ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سا آپ کہتے ہیں، یہ والا۔ تو یہ مثال کے طور پہ سامنے کرام ہے، یعنی اس
کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کا دین اور اس کی بندگی ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جیسا کہ اس کا حق ہے، جتنا اس کو یعنی استعمال کرنا چاہیے نا، اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم نے یہ سبق یاد نہ کر لیں کہ بھئی میں جو میرے پاس جو چیزیں ہیں، اب میں سے میری مراد میری روح ہے، میری روح کے پاس جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں جسم کو قوتیں دی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں اختیار دیا ہوا ہے جسم کو استعمال کرنے کا، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے اس کو استعمال کرنے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ رزق عطا فرمایا ہے، روزی عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر اس کو ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھیں تو یقین جانیں دین پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو یعنی للہ ما فی السماوات والارض میں یہ مضمون ہے کہ یہ چیزیں آپ کی نہیں ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت کو یاد کریں جب ہم مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، اس کو قبر میں لٹاتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں۔ اس وقت جب آپ قبر بند کرتے ہیں تو قبر بند کرنے سے پہلے نہ اس کے ساتھ مال ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ اولاد لیٹتی ہے، جو بھی اس نے کمایا ہے زندگی میں، جو بھی کمایا ہے، لاکھوں کمائے ہیں، کروڑوں کمائے ہیں، کوئی چیز، ایک پیسہ آپ اس کے، 10 روپے آپ اس کی جیب میں نہیں رکھتے مردے کی، اللہ، تو خالی ہاتھ آپ اس کو سپرد خاک کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزوں کا مالک نہیں تھا۔ اس نے ساری زندگی تو دنیا کمانے میں ضائع تو کر دی، لیکن وہ ان چیزوں کا مالک نہ بن سکا، اور وہ رہ گئیں، وہ چیزیں، اولاد بھی رہ گئی اور مال بھی رہ گیا، بیوی بھی رہ گئی، شوہر بھی رہ گیا، بچی بھی رہ گئے، ماں بھی رہ گیا، باپ بھی رہ گیا، سارے لوگ رہ گئے، سب کچھ رہ گیا، اور اس کو آپ نے لٹا دیا۔ یہ دیکھیں آسان سی مثال ہے کہ مردہ کیا لے جاتا ہے، اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے۔ یہ حقیقت اگر ہم ذہن نشین کر لیں تو پھر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہود جو تھے وہ اس کو اپنا سمجھتے تھے، اور پھر دنیا کے دھوکے میں پڑ کے، دنیا کے چکر میں، دنیا داری میں، سود خور میں یا حرام کھانے میں، لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون، کیوں نہ روکا ان کو، ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے، کیوں نہ ان کے مشائخ نے اور علماء نے ان کو کیوں نہ روکا، لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسم واکلہم، بہت ناکارہ تھے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہود قوم کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، تو وہ یعنی وہ اس کی پوری طرح مظہر ہے کہ وہ اپنے مال کو اور جان کو اپنا سمجھتی تھی، اور پھر کنجوس سے کنجوس تر ہوتی رہ گئی، اور دنیا 99 کے پھیر میں پڑ گئی۔ پھر اس نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا، اپنے انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ ہم بھی اپنے علماء حق سے کوئی اچھا سلوک تو نہیں کرتے۔ کتنے علماء ہیں جن کی ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، جو علماء حق ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ ہاں، جو اس طرح ادھر ادھر کے علماء ہیں ان کو تو آپ لوگ جو ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کے لیے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ جو علماء حق ہیں ان کی ایسی قدر نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہود کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہود نے یعنی ظاہر داری کے چکر میں پڑ کے
اور یہ مال و جان کو اپنا سمجھتے ہوئے کچھ فیصلے کرنا شروع کر دیے جو کہ ان کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بنے، جس کے باعث وہ مغضوب علیہ قوم بن گئے۔ یعنی پیغمبر کی بات سے صریح انکار کر دینا، یہ تو کیسی بات ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ تو جواب کیا؟ انا لن ندخلها ان فيها قوما جبارين، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ زمین، یہ شہر ہے، یہ باشندے اس کے ظالم ہیں، ان پہ حملہ کرو، ختم کرو انہیں، ان کے ظلم کو دفع کرو، تو وہ ڈر گئے۔ یعنی دیکھیں پیغمبر کی بات سے انہوں نے انکار کر دیا، اور کیا الفاظ کہے، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ آپ اور آپ کا رب تشریف لے جائیے، لڑیے، جب فتح ہو جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے اگر وہ نکل جائیں تو ہم پھر چلے جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ یہ انتہائی یعنی جو ذلیل قوم کے یہی افعال ہوتے ہیں۔ اور ذلیل کس وقت بنتی ہے قوم؟ آج من حیث القوم ہم ایک ذلیل قوم بن گئے سامعین کرام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مال اور یعنی زندگی کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں، اس مال کو، جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اس کو ہم اپنا مالک سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں نا کنجوسی کی وبا کتنی عام ہے۔ دین کے نام پہ خرچ نہیں ہے، دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں ہے۔ بڑے بڑے آپ کے سامنے نواب ہیں، قوانین ہیں، آپ دیکھیں کس خان نے کتنے مدرسے بنائے، گاؤں کے مالک ہیں، لیکن کسی ایک گاؤں کو اس نے وقف کر دیا ہے کسی مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے، یا علماء کی نگرانی کے لیے، ان کے خرچے کے لیے کسی ایک گاؤں کی آمدنی کو وقف کر دیا۔ نہیں، میرے ذہن میں تو کوئی نہیں ہے۔ ہوگا تو اچھی بات ہے، کسی نے کیا ہوگا تو اچھی، لیکن کنجوسی، بخل اور شقاوت قلبی آج ہمارے معاشرے میں عام ہو کے رہ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم مالک سمجھتے ہیں، خود کو مالک سمجھتے ہیں، اور یہی ہماری تباہی کی بنیاد ہے۔ تو پھر تو یہی ہوگا۔ دیکھیں اب آج کل صورتحال کیا ہے، قرآن سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بندگی جیسے کہ کرنی چاہیے اس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کے نظریات کو، ان کے عقیدے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اپنے نظریے ہیں، ہر شخص کا آپ دیکھیں اپنا نظریہ ہے ایک جینے کا، وہ اس نظریے کے مطابق جی رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے تقریباً، کوئی جاہل ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ایم اے پاس ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دین کا عالم ہے۔ ایون یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دین کے عالم جو ہیں، بعض عالم جو ہیں ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے دین کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ، اور پھر اس کے مطابق جی رہے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ جو ہیں وہ سیاست کے چکر میں پڑ گئے، بعض علماء جو ہیں سیاست کے چکر میں پڑ گئے۔ عالم کا تو یہ کام، عالم تو پیغمبر کا نائب ہوتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عالم حق جو ہے، عالم ربانی، وہ وارث ہوتا ہے نبی کا، نبی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ انجام دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے علماء ہیں جو نبی کی وراثت کا حق ادا کر رہے ہیں،
اور نبی کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ 4 جو ڈیوٹیاں ہیں، کیا ہمارے علماء کرام جو ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، کیا وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، تزکیہ باطن کر رہے ہیں، لوگوں کو کتاب کا علم سکھا رہے ہیں، لوگوں کو دانائی اور حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں؟ اگر کوئی بتا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ان کاموں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور وارث نبی کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عام طور پہ جو لوگ ہیں، دیکھیں عام طور پہ جو مسجدوں کے ہمارے امام ہیں، بس ان کو امامتی سے اپنی غرض ہے، بس بہت سے ایسے امام ہیں جو یعنی قرآن سکھانے کا بھی کام نہیں کرتے، عالم ہیں، عالم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن آپ مسجد میں ان کے دیکھیں کہ درس قرآن کا سلسلہ ہی نہیں ہے، قرآن کو سکھانے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو خیر علماء کی بات تھی، کوئی اس پہ ناراض نہ ہو، میں تو جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی صحیح اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو نہیں کر رہا تو ان کے لیے یہ باتیں ہیں۔ لیکن آپ عام طور پہ دیکھیں کہ ہم نے، ہمارے معاشرے نے من حیث القوم قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو کے لیے خوبصورت جزدان بنا کے اس کو طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے۔ چند مخصوص مواقع پر اس قرآن کو ہم اٹھاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن کی نہ تو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس قرآن کو سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مینول ہے، ایک ہدایت ہے اس میں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ دیکھیں معاشرے میں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ قرآن کو تو ہم نے بس بھلا دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ، میری یہ امت جو تھی اس نے قرآن کو چھوڑ چکے تھے یہ لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، للہ ما فی السماوات والارض، یہ مضمون اگر ہم اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہماری جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جسم عطا فرمایا ہے، ہمیں قوتیں عطا فرمائی ہیں اس جسم میں، ہمیں پھر وقت بھی دیا ہے، پھر اختیار بھی دیا ہے، پھر ہمیں ہر شخص کی کوئی روزی مقرر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے۔ تو یہ مال، پھر مال اور اولاد، یہ ساری اب یہ ہے نا کہ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آزما رہا ہے کہ اس کو ہم امانت تصور کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی مرضی سے خرچ کرتے ہیں یا نہیں، اس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے والدین میں نے باتیں سنی ہیں کہ یہ تو میرا بچہ ہے، میری مرضی پر چلے گا۔ تم کون ہو؟ تمہارا بچہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ جب مٹی تمہاری کھال کو اور گوشت کو کھا جائے گی اور آنکھوں کے ڈیلے جو ہیں مٹی میں مل جائیں گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تھوڑا تو آدمی سوچے نا، جلدی وہ مٹی، اس کو مٹی برد کر دیا جائے گا اور یہ جسم جلدی گل سڑ جائے گا۔ پھر آپ کا کیا ہوگا؟ نہ وہ پیسہ آپ کا ہوگا، نہ آپ کا وہ جسم تو خیر رہ ہی گیا نا، لیکن جن چیزوں سے آپ نے دل کو باندھا ہوا تھا۔ بہت سی بیویاں ہیں جو شوہر کے 20-20 برس بعد زندہ رہتی ہیں، تو رہتی ہیں زندہ، بس وہ کیا ہے، بعض بیویاں مطلب بس اور شوہر کر لیتی ہیں، کرنا چاہیے، بری بات نہیں ہے۔ جو بیوہ ہو جائے اس کو جلدی اپنا شوہر دیکھ لینا چاہیے، اکیلے زندگی سے دو کیلے بہتر ہے، بری بات نہیں ہے۔ آپ کی اولاد جو ہے بس آپ کے جو آپ نے مال کمایا تھا بس اس کو ہڑپ کر جائے گی، حصے بکھرے لگ جائیں گے، اپنے اپنے حصے مل جائیں گے، بس
اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، للہ، اللہ کا ہے. یہ ایک تصور سامعین کرام اگر ہم نے جان لیا، یہ حقیقت ہم نے جان لی، اس پر یقین کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی، تو امید ہے کہ حالات میں بہتری آ جائے گی. اور اگر اس مال و جان کو ہم اپنا سمجھتے رہے اور اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے تو ہلاکت ہم سے چنداں دور نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.